با جماعت کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز با جماعت کو 27 درجے فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک کا ثواب ملتا ہے، جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دیکھ کر فرمایا، میرا یہ ارادہ ہوا ہے کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دیکھ کر فرمایا، بعض لوگ بعض جماعتوں کے اندر آتے تھے اور بعض گھر پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ بعض لوگ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دوں، اپنی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ دونوں لوگوں کو بتا، ان کو بھی جلا دیا جائے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اور ان کے گھروں کو بھی جلا دیا جائے۔ یہ تو وہ ہیں جو جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے آپ سمجھ سکتے ان کا کیا انجام ہونا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ ان پر جلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا کہ موٹی ہڈی یا جانور کے دو ہاتھ یعنی جماعت میں شریک ہونے سے ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا بس گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی، اور جو صبح کی نماز میں بھی شامل ہوا گویا کہ اس نے ساری عمر عبادت میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ پوری کی پوری رات اس کی اسی طریقے سے عبادت میں گزر جاتی ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ پوری اس نے رات عبادت اللہ رب العزت کی۔ تو پوری کی پوری رات عبادت کرنا چاہتے تو سب سے آسان طریقہ یہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، فجر کے انتظار میں سو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز با جماعت ادا کی بس گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 20 برس سے متواتر میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ 20 سال سے لگاتار میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ جناب محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں۔ ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دے، ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے، بغیر کاوش کے مختصر رزق جس کی باز پرس نہ ہو، اور نماز با جماعت جس کی غلطیاں میرے لیے معاف کر دی جائیں، نماز با جماعت جس کی غلطیاں میرے لیے معاف کر دی جائیں اور جس کی فضیلت مجھے بخش دی جائے۔ 3 چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ ایسا بھائی کہ جو جب میں ٹیڑھا ہو جائے تو مجھے درست کر دے، مطلب نماز کا وقت آ گیا ہے، ہم گھروں کے اندر ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہیں، تو ہمارا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے متعلق نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو مارا جائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو مارا جائے۔ نماز ایک ایسی تنہا، آپ جب ہم تعلیم تربیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے استاد بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم سبق نہ یاد کرتے تو استاد اگرچہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک دن کے سبق پر چھوڑ دیتے، لیکن جب ہم نماز چھوڑ دیتے تو ہمارے استاد ہمیں ضرور مارتے ہیں، کیونکہ نماز کے متعلق فرمایا گیا جو نماز نہ پڑھے اسے مارا جائے۔ نماز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ 10 سال کا ہو جائے، 8 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، بالغ ہو جائے تو اسے 7 سال کا ہو جائے تو حکم دیا جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھایا جائے، مار کر نماز پڑھائی جائے۔ تو گھروں کے اندر جب ہمارے ماں باپ یا ہمارے کوئی بھائی یا چچا کوئی بھی ہمیں نماز کا حکم دے تو ہمارا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو مان لیا کریں۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کی مجلس میں نہ جاتا ہو۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کی مجلس میں نہ جاتا ہو۔ جناب نجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو بغیر کسی علم کے لوگوں کی امامت کرتا ہے، جو
بغیر کسی علم کے لوگوں کی امامت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں رہ کر اس کا پانی نہ پیتا ہے اور اس کی کمی زیادہ کو نہیں سمجھتا اور اس کی کمی زیادتی کو نہیں سمجھتا ہے. یعنی جسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے تو وہ نماز پڑھائے گا تو ظاہر سی بات اسے پتہ ہی نہیں ہوگا نماز کے اندر اہمیت کیا ہے. یہاں پہ مسئلہ دو طریقے سے واضح ہوتا ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، یہاں پہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو ان میں سے دیکھ لیا جائے جماعت کی فضیلت کو پانے کے لیے، دیکھ لیا جائے کہ ان میں سے سب سے اچھا کون ہے، ان میں سے جو سب سے اچھا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے. ہاں اگر کوئی عالم یا حافظ موجود ہو تو اس کی موجودگی میں اس کی امامت کرنا جائز نہیں ہے. جناب حاتم اسماعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میری ایک نماز بجماعت فوت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میری ایک نماز بجماعت فوت ہو گئی تو صرف ابو اسحاق بخاری میری تعزیت کو آئے. اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تعزیت کے لیے آتے، کیونکہ لوگ دین کے نقصان کو دنیا کے نقصان سے بہت ہلکا جانتے ہیں. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ نماز ان کے نزدیک چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے، ان کے نزدیک بہت سخت تاکید ہے ان کے نزدیک. وہ فرماتے ہیں جب میری نماز چھوڑ دی، جس طریقے سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں تعزیت دینے کے لیے، ان کے پاس آتے مرحوم کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جہاں سے دنیا سے جا رہا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. وہ فرماتے اسی طریقے سے میری اگر نماز چھوٹ گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رضی اللہ تعالیٰ میری تعزیت کے لائے اور کہتے ہیں کہ تمہاری ایک نماز چھوڑ گئی بڑی افسوس کی بات ہے، جماعت کے ساتھ تمہاری ایک نماز چھوڑ گئی بڑی افسوس کی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے اذان سن کر اس کا جواب نہ دیا، جس شخص نے اذان سن کر اس کا جواب نہ دیا اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے بھلائی نصیب ہوگی، نہ ہی اسے بھلائی نصیب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس شخص نے اذان سن کر اس کا جواب نہ دیا اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے بھلائی نصیب ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان کے وقت تو ساری چیزیں منع ہیں، اذان کے وقت کوئی بھی چیز کھانا پینا، یہاں تک کہ خود کلام مجید پڑھنا بھی منع ہے. اذان کے وقت قرآن شریف پڑھنا بھی منع ہے. تو اب دوسری باتیں کس طریقے سے جائز ہو سکتی ہیں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہتا ہے، جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہتا ہے تو پتہ نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے ایمان پر نہیں ہوتا، یعنی اس کا خاتمہ مشکل ہے کہ ایمان پر ہو جو شخص اذان کے وقت باتوں کے اندر مشغول رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ پگھلے ہوئے شیشے سے انسان کے کانوں کو بھر دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ اذان سن کر اس کا جواب نہ دے. یعنی شیشوں کو پگھلا دیا جائے، شیشوں کو پگھلا کر مومنین کے کانوں میں ڈال دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ جواب نہ دیتا ہو. جو شخص جواب نہ دیتا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کے کانوں کے اندر شیشے پگھلا کر بھر دیے جائیں. منقول ہے کہ حضرت میمون بن مہران مسجد میں آئے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگ تو واپس لوٹا گئے، یعنی نماز ہو چکی ہے. آپ نے سن کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ اس نماز کو پا لینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. حضرت میمون بن آتے ہیں، آنے کے بعد جب مسجد کے اندر آتے دیکھتے کہ لوگ واپس چلے گئے، لوگ واپس جا رہے ہیں. تو کسی شخص نے کہا آپ بعد میں آ رہے ہیں، حالانکہ نماز ہو چکی، جماعت ہو چکی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی انہیں بہت زیادہ سخت تکلیف پہنچی تھی. اور آپ نے کہا تھا کہ اس نماز کو پا لینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پسند تھی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں عراق کا بادشاہ بنا دی جا، عراق بہت بڑا ملک ہے، تو مجھے عراق کا بادشاہ بنا دیا جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا. یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے 40 دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 40 دن تمام نمازیں بجماعت ادا کی، تمام نمازیں بجماعت ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی خاطر 2 براتیں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک نفاق سے برات اور دوسری برات جہنم سے. سبحان اللہ. برات مطلب نجات، 2 نجات لکھ دیتا ہے. ایک نفاق سے کبھی بھی اس کے گھر والے اس کے بچے کبھی بھی بھوکے نہیں مریں گے، جو ہمیشہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے. 40 دن جو مسلسل نماز پڑھ لے وہ کبھی بھی نفاق سے تنگ دستی کے عالم میں اس کے گھر والے پریشان نہیں رہیں گے. اور دوسری برات جہنم سے. یہ ہمارے لیے سب سے معنی، سب سے ضروری ہمارے لیے یہی کہ ہمارا آپ جہنم سے بچ جائیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی کہا گیا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے. فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہم اذان سنتے
تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں قطعی مشغول نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہ فرشتوں کے سوال کے بعد کہیں گے ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے آفتاب کی طرح درخشندہ ہوں گے، یعنی چمک رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں ہم پہنچ جایا کرتے تھے۔ 3 گروہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، 3 گروہ جنت کے اندر جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے، جس طریقے سے ستارے روشن ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے انعام کیسے فرمایا؟ وہ کہیں گے کہ جب اذان ہو جایا کرتی تھی، جب اذان ہو جایا کرتے تو اس کے بعد ہم وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر جب دوسری جماعت جنت میں داخل ہوگی تو اس کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو، تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر اذان سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، نماز کی تیاری مکمل اذان سے پہلے ہی کر لیا کرتے تھے۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں جائے گا، ان سے پوچھیں گے فرشتے تم بتاؤ اپنا قصہ، تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر وضو کر لیا اذان سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے، اس سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ 3 گروہ جنت کے اندر داخل ہوں گے جن کے الگ الگ مرتبے ہوں گے۔ تو جس مرتبے میں، جس لیول میں ہمیں رہنا ہے، چاند کی طرح ہم روشن چاہتے ہیں یا آفتاب کی طرح روشن، جس طریقے سے ہمارا آپ چاہیں، یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند بات ہے۔ مروی ہے کہ سلف صالحین تکبیر اولا کے فوت ہونے پر 3 دن تک اپنی تعزیت کیا کرتے تھے، اپنی تعزیت 3 دن تک۔ پہلے ان کی تکبیر جب فوت ہو جاتی، چھوٹ جاتی تھی، تو وہ 3 دن تک افسوس کیا کرتے تھے۔ یہ تو صرف تکبیریں چھوڑنے کے بعد، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں۔ ایک صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کہا یا رسول اللہ میں معذور ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا یا رسول اللہ، جب میں اذان ہو جاتی تو کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ ہاں پڑھ لو۔ اس کے بعد میں صحابی کچھ قدم آگے بڑھایا، آپ نے انہیں فرمایا رکو، رکنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تم نے کہا یا رسول اللہ اذان تو پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر بھی جماعت تمہارے اوپر واجب ہے، ایک نابینے کے متعلق اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جماعت واجب ہے۔ ہم آپ تو صحیح سلامت ہیں، اللہ رب العزت نے استطاعت فرمائی ہے، اتنی طاقت فرمائی کہ ہم آپ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں تک ہم سے ہوا کرے ہم سے، تو ہمارا مسجد کے اندر آ کر نماز کو پڑھا کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ سنتیں بعد میں اگر چاہے آپ گھر پہ پڑھ لے جا کے، لیکن فرض جو ادا کرنی چاہیے وہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام پر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا فرمائے۔ ہمارے کو ہم سب کو نمازوں کو ان کے وقتوں پر اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کو ہم سب کو شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا فرمائے۔ ہمارے کو ہم سب کی اتنی نمازیں قضا ہیں مالک مولا، اتنی نمازیں ہماری جماعتوں کے ساتھ چھوٹی مالک مولا، ہم سب اس چیز کے اوپر شرمندگی کو ظاہر کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔